اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین مکیہ۔ اس سورت کا ایک رکوع ہے اور 36 آیات ہیں۔ ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ نسائی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جن کے عام معاملات ناپ تول میں کمی کرنا تھا، اس معاملے میں چوری کرنے اور ناپنے میں بہت کم کر کے دینے میں عادی تھے، تو اس پر یہ سورۃ المطففین نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی نازل ہوئی، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، تو اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ تو بہرحال اس سورت کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے وعید بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویل للمطففین، مطففین تطفیف سے مشتق ہے جس کے معنی ناپ تول میں کمی کرنے کے، ایسا کرنے والے کو مطفف کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ تطفیف کرنا حرام ہے۔ اب یہاں پر تو ناپ تول میں کمی کرنے کو تطفیف کہا گیا ہے، لیکن عام طور پر صرف ناپ تول میں کمی کرنا ہی تطفیف نہیں ہے، بلکہ حقدار کو اس کا حق نہ دینا یا حق میں کمی کرنا یہ تطفیف ہے، چاہے وہ کوئی حق ہو۔ جس طرح حقوق اللہ ہیں، اگر کوئی شخص نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھتا تو وہ بھی تطفیف ہے۔ موطا امام مالک میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع سجدے وغیرہ پورے اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ لقد طففت، یعنی تو نے اللہ کے حق میں تطفیف کر دی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو نقل کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لکل شیء وفاء و تطفیف، یعنی پورا حق دینا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے، یہاں تک کہ نماز، وضو، طہارت وغیرہ میں بھی۔ تو چاہے حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، حق نہ دینا یا حق میں کمی کرنا یہ تطفیف کہلاتا ہے۔ اور تطفیف کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں، یستوفون، تو پوری لیتے ہیں، یعنی جب کسی سے کچھ لینا ہو تو اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ کسی کو ناپ کر او وزنوہم، یا وزن کر کے دیں، تول کر دیں، یخسرون، تو گٹا کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ لیوم عظیم، وہ ایک بڑا دن ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ سجین، یہ سین کے نیچے زیر اور جیم پر شد، یہ سجنون سے مشتق ہے جس کے معنی تنگ جگہ میں قید کرنے کے ہیں۔ سجین کے معنی دائمی قید کے ہیں، اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سجین ایک مقام ہے، خاص مقام کا نام ہے۔ کفار اور فجار کی ارواح کا مقام یہی ہے، اور اسی مقام میں ان کے اعمال نامے رہتے ہیں، جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال نامے اس جگہ محفوظ کر دیے جاتے ہیں،
اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ کوئی ایسی کتاب جامع ہو جس میں تمام دنیا کے کفار اور فجار کے اعمال لکھ دیے جاتے ہوں۔ یہ مقام کس جگہ ہے؟ اس کے متعلق حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجین 7ویں زمین کے نچلے طبقے میں ہے، اور علیین 7ویں آسمان میں زیر عرش ہے، یعنی ایک مقام علیین، اس کا ذکر بھی آگے کسی صورت میں آئے گا، وہاں پر نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گناہ گار ہو۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اسے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہوں، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں۔ کلا بل، ہرگز نہیں، ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے، ما کانوا یکسبون، اس عمل نے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ ران رین سے مشتق ہے جس کے معنی زنگ اور میل کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دلوں پر ان کے گناہوں کا زنگ لگ گئے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، اس کو مٹی جو ہے کھا جاتی ہے، اسی طرح ان کے گناہوں کے زنگ نے ان کے دل کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے، جس صلاحیت سے انسان برے اور اچھے میں تمیز کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا، مزید گناہ کرتا ہے، تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، کرتے کرتے اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم رہیں گے، یعنی قیامت کے روز یہ کفار اور فجار اپنے رب کی زیارت سے محروم پس پردہ روک دیے جائیں گے۔ یہ ان کے اس عمل کی سزا ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں حق کو نہیں پہچانا، تو اب اپنے رب کی زیارت کے قابل نہیں رہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین اور اولیاء اللہ کو حق تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ ثم انہم لصوال الجحیم، پھر ان کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا، خبردار، ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا۔ یہ جس کا ذکر ابھی گزرا تھا، ایک سجین ہے، ایک علیین ہے۔ علیین بعض حضرات کے نزدیک علو کی جمع ہے اور مراد اعلیٰ درجہ۔ مطلب یہ ہے کہ سجین 7 زمینوں کے نیچے ہے، علیین 7 آسمانوں کے اوپر ہے، جس میں نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، اعمال نامہ ہوتا ہے۔ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یشہد المقربون، جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یقین جانو کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لوگے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی۔ ختامہ مسک، اس کی مہر بھی مشک ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہی چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے۔
ومزاجہ من تسنیم، اور اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ تسنیم جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، اس کا پانی جب اس شراب میں ملے گا تو اس کے ذائقے اور لطف میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ عینا یشرب بہا المقربون، جو ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس سے اللہ کے مقرب بندے پانی پئیں گے۔ ان الذین اجرموا، جو لوگ مجرم تھے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے، قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، تو کہتے یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کو ان مسلمانوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ کافر لوگوں کو واقعی ان کے کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت میں قیامت کے احوال اور حساب کتاب اور نیک و بد کی جزا و سزا، پھر غافل انسان کو خود اس کی ذات اور گرد و پیش کے حالات میں غور کرنے اور ان سے ایمان باللہ والقرآن تک پہنچنے کی ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَإِذَا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا۔ روایات میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ قیامت میں زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ کر موجودہ سائز سے بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اس میں تمام اگلے پچھلے لوگ سما سکیں۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اس سے مراد وہ مردے ہیں جو قبروں میں مدفون ہیں کہ ان کو قبروں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گی اور اس پر لازم ہے کہ وہ یہی کرے۔ یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ اسے مل جائے گا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا۔ اس میں مومنین کا حال بیان فرمایا کہ ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان سے بہت آسان حساب لے کر جنت کی بشارت دے دی جائے گی اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش واپس جائیں گے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتے ہوئے واپس آئے گا۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حوسب یوم القیامت عذب، یعنی قیامت کے دن جس سے حساب لیا گیا وہ عذاب سے نہ بچے گا۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا قرآن میں حق تعالیٰ کا ارشاد نہیں ہے کہ یحاسب حسابا یسیرا، کہ مومنین سے آسان حساب لیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں جس کو حساب یسیر فرمایا وہ در حقیقت مکمل حساب نہیں بلکہ صرف رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی، اور جس شخص سے اس کے اعمال کا پورا حساب لیا گیا وہ ہرگز عذاب سے نہیں بچے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور لیکن وہ شخص جس کو اس کے نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا،
یعنی سامنے سے بھی نہیں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پشت کے پیچھے سے اس کو کہا جائے گا کہ اپنا ہاتھ پیچھے کرو۔ فسوف يدعو ثبورا، وہ موت کو پکارے گا، یعنی جس کا نام اعمال اس کی پشت کی طرف سے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ وہاں اس کی تمنا کرے گا کہ کاش وہ پھر مر کر مٹی ہو جائے اور عذاب سے بچ جائے، ورنہ لیکن وہاں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پہلے وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا۔ بلا، کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اس کا پروردگار اسے یقینی طور پر دیکھ رہا تھا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، اب میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم کے ساتھ موقت کر کے انسان کو پھر اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے جس کا ذکر پہلے گزرا تھا۔ یہ چار چیزیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، سب سے پہلی چیز ہے شفق۔ شفق کہتے ہیں وہ سرخی جو سورج غروب ہونے کے بعد افق مغرب میں ہوتی ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جو تھوڑی بہت سرخی رہتی ہے مغرب کی طرف، اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ تو اس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لے، یعنی جن چیزوں کو رات اپنے اندھیرے میں چھپا لے، تو ان چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ وسق کے اصل معنی جمع کر لینے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تمام دنیا کی کائنات اس میں داخل ہے جو رات کی تاریکی میں چھپ جاتی ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم چاند کی جب وہ بھر کر پورا ہو جائے، جس کے معنی وسق، اتسق یہ بھی وسق سے مشتق ہے جس کے معنی جمع کر لینے کے۔ قمر کے اتساق سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی روشنی کو جمع کرے، اور یہ 14ویں رات میں ہوتا ہے جب چاند بالکل مکمل ہوتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے۔ انسان اپنی زندگی میں مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، بچپن، جوانی اور دیر عمر، پھر بڑھاپا، نیز اس کی سوچ میں بھی مسلسل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اس سے مراد یہی ہے کہ تم ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے، یعنی عمر کی منزلیں بھی طے کرو گے اور تمہاری سوچ میں بھی تبدیلی آتی رہے گی۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہ سجدے کی آیت ہے، یعنی اس آیت کو جب عربی میں تلاوت کیا جائے تو پڑھنے اور سننے والوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا سننے والوں کو بھی سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ کافر لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اب تم انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کو ایسا ثواب ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔